اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 265 میں حج اور عمرہ کو ایک نیت و احرام میں جمع کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج کی اقسام کے متعلق مسائل اور فروعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حج اور عمرہ کو ایک نیت و احرام میں جمع کرنے کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حج کی تمام اقسام کو ایک نیت سے جمع کرنے سے بطلان کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مشہور فقہائے شیعہ کی فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا، دیگر فقہی نظریات اور آراء بیان ہوں گی، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے حج کے متعلق اقسام کی جو بحث کی ہے اس کے متعلقہ مسائل میں چوتھا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ حج اور عمرہ کو ایک احرام سے انجام دیا جائے، یعنی حج تمتع احرام باندھتے ہیں پہلے عمرہ تمتع کا، اور اگر انسان عمرہ تمتع کا احرام کھولے بغیر اسی کے ساتھ حج انجام دے اور دوسرا احرام نہ باندھے اور پہلے کو درمیان سے ختم نہ کرے تو اس سے باطل ہو جاتا ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح جائز نہیں ہے حج قران و افراد میں بھی کہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کو انجام دے۔ یہ نظریہ مشہور فقہائے شیعہ کا ہے، اگر اس طرح کرے گا اور دو عمل کو جمع کرے گا تو دونوں باطل ہو جائیں گے، چونکہ روایت میں ان دونوں کو ایک احرام میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہیں آئی ہے، اور نہ ہی عبادات میں فساد اور بطلان پر دلالت کرتی ہے۔ اصول فقہ شیعہ میں یہاں پر مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ کی بات کی جاتی ہے، تو غیر مستقلات عقلیہ کے 5 مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اجزاء کا مسئلہ ہے، مقدمۃ الواجب کا مسئلہ ضد ہے، اور اجتماع امر و نہی، اور آخری مسئلہ ہے کہ نہیں اگر عبادت یا معاملہ سے آتی ہے تو عبادت میں تو یقیناً وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، اگرچہ اس میں پھر تقسیمات کی جاتی ہیں، کبھی اصل عبادت سے متعلق ہوتی ہے، کبھی جز سے متعلق ہوتی ہے، کبھی شرط سے اور کبھی وصف ملازم سے، تو اس میں اس وجہ سے اس کو بطلان کا تقاضا قرار دیا جاتا ہے، چونکہ جس چیز سے نہیں آتی ہے تو وہ مبغوض اور مکروہ ہو جاتی ہے، ناپسند شارع ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کو خدا تعالی ناپسند کرتا ہے اور اس سے اس کو یعنی عذاب دینے کا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس کے ذریعے راضی ہو سکتا ہے، اور ایسے حرام کام سے کیسے اللہ کی رضا کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے انسان ایک نیت کے ساتھ نماز ظہر و عصر کو ایک ہی دفعہ پڑھنا چاہے، بغیر اس کے کہ پہلی نماز کو ختم کر کے سلام پھیر کے دوسری نماز کو علیحدہ سے شروع کرے، تو جس طرح 2 نمازیں مستقل ہیں، دونوں کو ایک نیت سے انجام دینا وہ صحیح نہیں ہوتا اور دونوں باطل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر انسان حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام کے ذریعے انجام دے تو مشہور فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ باطل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب الخلاف میں فرماتے ہیں اگر حج اور عمرہ کو ایک نیت کے ساتھ انجام دے تو دونوں باطل نہیں ہوں گے، بلکہ حج جو ہے وہ صحیح واقع ہوگی اور عمرہ باطل ہوگا۔ اور ابن ابی عقیل عمانی جلیل القدر فقہائے شیعہ میں سے ہیں اور قدماء میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ 2 عمل میں ایک نیت کے ساتھ جمع کرنا جائز ہوتا ہے، بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ حج قران کا معنی بھی یہی ہے، قران کرنا سے ہے یعنی 2 چیزوں کو آپس میں ملا دینا، تو حج قران کو قران اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج کو ایک ہی نیت سے ملا کر انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں قربانی بھی ساتھ رکھنا واجب ہوتا ہے جس صورت میں وہ اشعار یا تقلید کر کے احرام باندھتا ہے۔ تو اس قول کی بنیاد پر دونوں عمل جب مکمل ہو جائیں گے حج قران میں تب جا کر وہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ غیر مشہور نظریات ہو گئے شیخ طوسی علیہ رحمہ اور
علامہ ابن ابی عقیل عمانی کا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور مزید اس کی وضاحت کی جائے گی۔ فرمایا الرابعۃ لا يجوز الجمع بین النسکین الحج والعمرۃ بنیۃ واحدۃ سواء فی ذلک القران وغیرہ على المشہور فیبطل کل منہما للنہی المفسد للعبادۃ کما لو نوى صلاتین۔ حج کی اقسام کے متعلقہ مسائل میں سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہوتا جمع کرنا دونوں عبادتوں کو، یعنی حج اور عمرہ کو ایک نیت کے ساتھ دونوں کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے چاہے حج قران ہو یا دوسری اقسام حج ہوں، تمتع اور افراد، مشہور قول یہ ہے کہ کسی قسم کی حج جو ہے اس کو عمرہ کے ساتھ ایک ہی نیت اور ایک ہی احرام کے ساتھ انجام دینا جائز نہیں ہے۔ فَيَبْطُلُ كُلُّ مِنْهُمَا، اگر انسان اس حکم شرعی کا لحاظ نہیں کرتا اور ایک نیت کے ساتھ حج اور عمرہ کو جمع کر دیتا ہے تو دونوں باطل ہو جائے گی۔ لِلنَّهْيِ الْمُفْسِدِ لِلْعِبَادَةِ، چونکہ عبادت کو باطل کرنے والی نہیں موجود ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اب اس میں مکاتب اسلامی کا بھی آپس میں اختلاف موجود ہے۔ مستحب نماز کو شیعہ فقہا کے نزدیک جماعت کے ساتھ پڑھنا باطل ہے، مبطل ہے، نہیں اس سے آئی ہے۔ تو کیونکہ نہیں آئی ہے تو وہ مبغوض ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور مبغوض چیز کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کما لو نوا صلاتین، شہید ثانی نے خود مثال دی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نیت کے ساتھ دو نمازوں کو انجام دے، دو نمازوں کی ایک ساتھ نیت کر لے۔ تو حج اور عمرہ مستقل عبادتیں ہیں تو ان کو ایک نیت کے ساتھ جمع کرنے سے منع موجود ہے۔ خلافا للخلاف حيث قال ينعقد الحج خاصة وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سیاق الحدی۔ یہ جو قدماء علماء کی عبارتیں ہوتی ہیں ان میں لطافت اور حسن بھی پایا جاتا ہے۔ خلافا للخلاف، یعنی شیخ طوسی کی کتاب خلاف کے نظریہ فقہی کے خلاف ہے۔ مشہور فقہا کا فتویٰ تھا دو عبادتوں کو ایک نیت کے ساتھ جمع کرے تو دونوں باطل ہیں، لیکن شیخ طوسی اپنی کتاب خلاف میں فرماتے ہیں، حیث قال فرماتے ہیں ینعقد الحج خاصتا، یعنی حج اور عمرہ کو ایک نیت سے جمع کیا تو حج صحیح ہو جائے گی، عمرہ باطل ہو جائے گا۔ اب ان سے دلیل مانگنی چاہیے کہ جناب علی دوسری طرف کیوں نہیں کہا کہ عمرہ صحیح ہو جائے حج باطل ہو جائے، کیونکہ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہو گئی نا جی۔ دو نمازوں کو ایک نیت کے ساتھ جمع کیا ہے، آپ کہیں کہ ایک صحیح ہے دوسری باطل ہے، کوئی ترجیح کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو اس پر مزید بحث کی گنجائش ہے۔ وَلِلْحَسَنِ، اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی کا نام حسن تھا تو ان کے نظریے کے بھی خلاف ہے، حیث جوز ذلک، کیونکہ وہ حج اور عمرہ کو ایک نیت کے ساتھ انجام دینے کو جائز قرار دیتے تھے۔ وَجَعَلَهُ تَفْسِيرًا لِلْقِرَانِ مَعَ سِيَاقِ الْحَدْيِ، اور انہوں نے فرمایا آپ تو مشہور فقہا کہتے ہیں کہ اگر حج اور عمرہ کو ایک نیت کے ساتھ جمع کریں تو دونوں باطل ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حج قران میں جب وہ قربانی ساتھ لے کے آئے تو اس کا معنی ہی کسی وجہ سے قران نام رکھا گیا ہے کہ دونوں کو ایک نیت کے ساتھ انجام دینا ہے، کیونکہ قران میں جب اس کے ساتھ قربانی موجود ہے وہ احرام سے نہیں نکل سکتا، اور جب تک دونوں عمل اس کے مکمل نہیں ہوتے وہ نیت بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ علامہ ابن ابی عقیل عمانی کا نظریہ ہے، یہ قدماء فقہائے شیعہ میں سے نہایت جلیل القدر تھے۔ رجال اور تراجم کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ اس دور میں ان کی مستمسک آل رسول ایک کتاب ہوتی تھی 10-20 جلدوں میں، جو بھی حاجی اور زائرین جاتے تھے اس علاقوں میں، مثلا بغداد اس دور میں ہوتا تھا، کوفہ اور مکہ مدینہ حوزات ہوتے تھے، تو جو لوگ ادھر زیارات کے لیے جاتے تھے تو ان کی کتاب کے نسخے لے کر آتے تھے۔
تو ان کے نظریات اب مختلف شیعہ میں موجود ہیں، اور علامہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نظریات کو مستقل کتاب میں علیحدہ طور پر جمع بھی کرایا تھا۔ حاج کران کا یہ معنی کہ اس میں عمرہ اور حج کو ایک ہی نیت کے ساتھ جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ایک نظریہ تھا جس کو شہید ثانی نے پہلے جب اقسام حج بیان فرما رہے تھے وہاں اس عبارت کے ذریعے بیان کیا تھا، وقیل القران یقرن بین الحج والعمرۃ بنیۃ واحدہ فلا یحل الا بتمام افعالہما مع سوق الحدی۔ تو یہ علامہ ابن ابی عقیل عمانی کا ہی نظریہ ہے۔ مشہور فقہائے شیعہ نے جو فرمایا ہے کہ ایک نیت کے ساتھ حج اور عمرہ کو جمع کرنا جائز نہیں ہوتا، تو اس فتویٰ کے لیے ان کے پاس روایات موجود ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، صحاباتی تھے اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، لا یکون قران الا بسیاق الہدی وعلیہ طواف البیت ورکعتان عند مقام ابراہیم علیہ السلام وسعی بین الصفا والمروہ وطواف بین بعد الحج وہو طواف النساء۔ یہ روایت وسائل و شیعہ باب دوم ابواب اقسام الحج حدیث 12 میں موجود ہے۔ حاج کران نہیں ہوتی مگر اس میں قربانی ساتھ ہوتی ہے، اور حاج کران کرنے والے پر طواف خانہ کعبہ، 2 رکعت نماز طواف اور سعی صفا و مروہ، اور حج کے بعد طواف النساء واجب ہے۔ تو یہ روایت کس طرح دلالت کرتی ہے کہ حاج کران میں بھی عمرہ علیحدہ ہوتا ہے اور حج علیحدہ ہوتی ہے؟ تو اس روایت سے حصر سمجھی جاتی ہے کہ مولا نے فرمایا افعال حاج کران یہی ہیں، تو افعال عمرہ جو ہیں اس سے خارج ہیں۔ اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب الخلاف میں فرمایا حاج کران کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قربانی ساتھ لاتا ہے اور حج اور عمرہ کو آپس میں جمع کر دیتا ہے، اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی کی طرف بھی یہی منسوب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی اصل میں کوفی لوگ تھے، پورا خاندان ہی جلیل القدر تھا اور حلب میں ان کے کاروبار تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ایما رجل قارن بین الحج والعمرہ فلا یصلح الا ان یسوق الحدی قد اشعرہ وقلدہ۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب اقسام الحج حدیث دوم ہے، اور انہی کی دوسری حدیث صحیح و سند ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان عثمان خرج حاجا فلما سار الى الابواء امر منادیا ینادی بالناس اجعلوها حجا ولا تمتعوا فنادى المنادی، یہاں تک کہ فرمایا بعد ان استنکر امیر المومنین علیہ السلام علیہ قال له واللہ لقد امرت بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ادبر مولیا رافعا صوته لبیک بحج وعمرہ معا لبیک۔ وسائل شیعہ باب 21 ابواب الاحرام میں حدیث ہفتم ہے۔ تو ان حدیثوں میں یہ ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ میں قران کرتا ہے تو وہ ساتھ قربانی لائے جس کا اشعار کیا ہو یا تقلید کی ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سیبن نے جب حج کی تو ابوا مقام پہ آ کے انہوں نے لوگوں کو منادی کرائی کہ اسے حج قرار دو اور تمتع نہ کرو، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور فرمایا آپ نے رسول خدا کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ پھر آپ نے اونچی آواز سے فرمایا لبیک بحج و عمرہ معا لبیک، یعنی ایک ساتھ ان کو جمع کر دیا۔ تو یہ دو روایتیں شیخ طوسی اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی کے نظریے کی دلیل بن سکتی ہیں، لیکن ان روایات کو دوسری روایات کثیرہ معتبرہ کے مقابلے میں اخذ نہیں کیا جا سکتا، ان میں دونوں کو جدا کرنے کا حکم ہے۔ ہاں ان سے یہ مراد لینا ممکن ہے کہ من لبا بالعمرۃ المتمتع بها الى الحج فیکون قد نوى العمرۃ والحج معا لشدت ارتباطهما، کہ جو شخص حج تمتع کرتا ہے تو چونکہ دونوں میں بہت زیادہ ارتباط پایا جاتا ہے تو گویا وہ عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کرتا ہے، چونکہ اس کا جو حج اور عمرہ ہوتا ہے ایک ہی سال میں ہوتے ہیں، ان میں
سال کا فاصلہ نہیں ڈال سکتے، پہلے عمرہ تمتع ہوتا ہے پھر اسی سال حج تمتع کرنی ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی نے تو استدلال کیا کہ قران کو قران اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں عمرہ اور حج میں ارتباط ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس کا رد یہ ہے کہ جناب علی اس کے نام رکھنے کی وجہ اور ہے، اس کا احرام قربانی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وہ قربانی ساتھ لے کے آتا ہے، اس وجہ سے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ پھر بہرحال مشہور نظریے کے مطابق اگر وہ دونوں کو عمرہ اور حج کو ایک ہی نیت میں جمع کرے گا تو دونوں باطل ہو جائیں گے، جبکہ شیخ توسی فرماتے ہیں کہ حج صحیح ہو جائے گی، اور ابن ابی عقیل فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں صحیح ہوں گے۔ تو یہ ہیں جناب علی نظریات اس اہم مسئلے میں، اور اس طرح فقی اختلاف چونکہ روایات اور جو منابع استنباط ہوتے ہیں ان میں بھی اختلافات موجود ہیں، فہم بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، مشہور کہتے ہیں کہ دونوں باطل ہیں، علامہ ابن عقیل عمانی کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں، اور شیخ توسی فرماتے ہیں حج صحیح ہے اور عمرہ باطل ہے۔